शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े बड़े अल्लाह के वली कहते हैं असर के वक़्त जो कुरान की ये सूरत 3 बार पढ़ता है, फरिश्ते हाथों में दौलत लिए दौड़े दौड़े इस घर आते हैं। मोहतरम नाजरीन, कुरान मजीद की वो सूरत जैसे नमाज असर के बाद पढ़ने से अल्लाह इसको अपना दोस्त बना लेता है, और ये सूरत वही पढ़ता है जिसे अल्लाह चुन लेता है। नाजरीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सूरत की तिलावत को तर्क ना करो, क्योंकि इसकी तिलावत करने वाले को अल्लाह दोस्त लेता है और अपने मस्त पसंदीदा बंदों में शामिल कर लेता है। तो जो शख्स हमेशा इसकी तिलावत करता है, खुदा क़यामत के दिन इसका नामा अमाल इसके दाएं हाथ में देगा और वो बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होगा, और आखिरत में इसे इतना अजर मिलेगा कि वो राज़ी हो जाएगा। कुरान करीम अल्लाह ताला का पाक कलाम है जो इसने क़यामत तक आने वाली अनसवा जिन की रहनुमाई के लिए आखिरी नबी हजूर अकरम पर वही के ज़रिए नाजिल फरमाया। कुरान करीम अल्लाह ताला की सिफ़त है, मखलूक नहीं, और वो लोहे महफूज में हमेशा से है। अल्लाह ताला के जो फैसले आसमानों के ऊपर तारीर हैं, और वो किसी भी तब्दीली से महफूज होने के साथ शयातीन के शर से भी महफूज हैं, इसलिए इसको लोह महफूज कहा जाता है। इसकी शक्ल व सूरत व हजम क्या है हम नहीं जानते, मगर कुरान व हदीस की रोशनी में हम इस पर ईमान लाए हैं। कुरान करा का मुसद्दर है जिसके मानी ये हैं पढ़ी जाने वाली किताब। वाकई दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान करीम है, जिसको बगैर समझे भी लाखों लोग हर वक्त तिलावत करते हैं। अल्लाह ताला ने मुताद जगहों पर अपने पाक कलाम के लिए कुरान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इन्ना कुरान करीम। इसी तरह फरमाया कुरान करीम अरबी ज़बान में नाज़िल किया गया, जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हमने इसको ऐसा कुरान बनाकर उतारा है जो अरबी ज़बान में है ताकि तुम समझ सको। अल्लाह ताला ने कुरान करीम को क़यामत तक आने वाली इंसानों की हिदायत के लिए नाज़िल फरमाया है, मगर अल्लाह ताला से डरने वाले ही इस किताब से फ़ायदा उठाते हैं। माह रमज़ान की एक बरकत रात लैलतुल क़द्र में अल्लाह ताला ने लौह महफूज से समाए दुनिया में कुरान करीम नाज़िल फरमाया, और इसके बाद हस्ब ज़रूरत थोड़ा थोड़ा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होता रहा, और तकरीबन 23 साल की अरसा में कुरान करीम मुकम्मल नाज़िल हुआ। कुरान करीम का तदरीजी नज़ूल इस वक्त शुरू हुआ जब आपकी उम्र मुबारक 40 साल थी। कुरान करीम की सबसे पहली जो आयत गारे हिरा में उतरी वो सूरत अलग की इब्तदाई आयात हैं। इस पहली वही के नज़ूल के बाद 3 साल तक वही के नज़ूल का सिलसिला बंद रहा। 3 साल के बाद वही फरिश्ता जो गारे हिरा में आया था आपके पास आया, और सूरत मुदस्सर की इब्तदाई चंद आयात आप पर नाज़िल फरमाई। इसके बाद हजूर अकरम की वफ़ात तक वही के नज़ूल का तदरीजी सिलसिला जारी रहा। गरज तकरीबन 23 साल के बाद 23 साल के अरसा में कुरान करीम मुकम्मल नाज़िल हुआ। तिलावत कुरान एक बहुत ही अजीम इबादत है। वो इस तरह के कुरान पाक पढ़ना हो या पढ़ना, सुनना हो या सुनाना हो, सब ही सवाब के काम हैं। और तिलावत कुरान में सबसे अहम बात यह है कि बंदा हुरफ एक पढ़ता है लेकिन सवाब उसे 10 नेकियों का मिलता है। चनाचा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स किताब अल्लाह का एक हुरफ पढ़ेगा उसको एक नेकी मिलेगी जो 10 के बराबर होगी। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे कुरान के सिवा किसी चीज़ से खुदा का इतना करब हासिल नहीं कर सकते जितना कुरान से, यानी तिलावत कुरान से बंदा खुदा का सबसे ज़्यादा कुरब हासिल कर सकता है। तिलावत कुरान दिलों को सुकून देती है। तिलावत कुरान अपने साथ बरकत लाती है। तिलावत कुरान से ईमान की लज्जत मिलती है। तिलावत कुरान से अल्लाह ताला की खुशनुमंदी हासिल होती है। तिलावत कुरान दुनिया के सारे गमों को भुला देती है। तिलावत कुरान मुसीबतों को टाल देती है। तिलावत कुरान आखिरत में निजात दिलाएगी। तिलावत कुरान करने वाला गोया के अपने रब से मनाजात कर रहा है। तिलावत कुरान अक्ल को बढ़ाती है। अल्लाह ताला अपने इखलास के साथ कुरान पाक की तिलावत नसीब फरमाए, आमीन। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक दिलों को जंग लग जाता है। अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इसकी सफाई किस चीज़ से
کر سکتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، تلاوت قرآن اور موت کو بکثرت یاد کرنے سے۔ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کا پڑھنا، سننا، دیکھنا اور چھونا سب عبادت اور ثواب کا کام ہے۔ قرآن پاک روشنی ہے، نور ہے، سامان نجات ہے، ذکر حکیم ہے اور صراط مستقیم ہے۔ اس کے فضائل بے شمار ہیں، اس کی تلاوت کا اجر و ثواب بے حد و بے حساب ہے۔ قرآن پاک، قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اس میں پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت اور کامیابی و کامرانی کا سامان موجود ہے۔ یہ کتاب بندوں کو خالق سے ملاتی ہے، گمراہوں کو صراط مستقیم کا پتہ بتاتی ہے، اجڑے دلوں میں ایمان و یقین کے سبزے اگاتی ہے، قلب و جگر کو تقوی و طہارت کے نور سے منور کرتی ہے، مایوسی میں ڈوبی ہوئی زندگیوں میں امیدوں و آس کی شمع روشن کرتی ہے، روحانی و جسمانی امراض کا صفایا کرتی ہے، پریشانیوں کو دور کرتی ہے، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی صفات کی حامل یہ بے نظیر کتاب ہے۔ یوں تو انسان کے رشد و ہدایت کے لیے متعدد صحیفے نازل کیے گئے، جن میں سے بیشتر وحادث کی نظر ہو گئے اور کچھ باقی رہے، تو گزرتے وقت کے ساتھ ان میں تحریف و ترمیم ہوتی رہی، حتیٰ کہ وہ اپنی اصل شکل و صورت سے بالکل مخرف ہو گئے۔ لیکن یہ قرآن کریم کا امتیازی وصف ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے ایسا وسیع اور عالمگیر نظام قائم فرمایا، جس کے نتیجے میں اس کا حرف تو کیا ایک نقطہ بھی الوداع تحریف نہ ہو سکا اور نہ ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کی تعداد میں حفاظہ کرام اور علماء مفسرین پیدا کر دیے ہیں، جن کا شب و روز قرآن کے پڑھنے، پڑھانے اور اس کو سمجھنے سمجھانے میں گزرتا ہے۔ وہ ہماتن قرآن کریم سے وابستہ رہتے ہیں اور اس کے علوم و معارف سے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں۔ یقین ان سے بڑا خوش نصیب اور کامیاب و کامران روئے زمین میں کوئی بھی نہیں ہے، اور ہو بھی کیسے سکتا ہے، بھلا ان افراد کے مقام و رتبہ تک کس کی رسائی ہو سکتی ہے جو خدا کے اس نظام کا حصہ ہیں، جو اس نے حفاظت قرآن کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ بے شک قرآن کریم دنیا کی تمام کتابوں سے بہر اعتبار فائق و برتر ہے۔ اس کی صداقت و حقانیت روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ اس کی حلاوت و شیرنی اور اثر آفرینی ایسی ہے کہ لوگ دیوانہ وار اس کی طرح کھینچے چلے آتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے کا اعزاز بھی قرآن کو ہی حاصل ہے۔ بے شک یہ کتاب تمام کتابوں سے افضل ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ترجمہ، اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کا مقام تمام مخلوقات کے مقابلے میں ہے۔ بھلا اللہ کے مقابلے میں اس کی مخلوقات کی کیا حیثیت ہے، ٹھیک اسی طرح قرآن کے آگے دوسری کتابوں کی کیا حیثیت ہے۔ قرآن کریم پڑھنے کی بہت ہی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے، جن میں ایک مشہور روایت یہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب تمام بنی نوح آدم سے متعلق ہے کہ تمام انسانوں میں بہتر و افضل ترین شخص وہ ہے جو ان دو صفات کا حامل ہو، اول یہ کہ قرآن پڑھتا ہو، اور دوم یہ دوسروں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہو۔ ظاہر ہے قرآن کریم میں جو علوم ہیں وہ تمام علوم میں سے افضل و اشرف ہیں، لہذا افضل ترین علوم میں مشغول ہونے والا بھی انسانوں میں سب سے افضل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ایسے پیار اور محبت سے نہیں سنتا جتنا کہ وہ اس نبی کی آواز کو، کہ جو خوش الحانی کے ساتھ قرآن پڑھے۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ حضرت سید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات اپنی کھجوروں کے کھلیان میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے کہ ان کا گھوڑا بدکنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پھر
बदकने लगा। आपने पढ़ा, वो फिर बदकने लगा। हज़रत सैयद कहते हैं कि मैं डरा कि कहीं वो यहया को कुचल ना डाले। मैं इसके पास जाकर खड़ा हो गया। मैं क्या देखता हूँ कि एक साहिबान की तरह मेरे सर पर है, वो चिरागों से रोशन है। वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगा, यहाँ तक कि मैंने इसे फिर ना देख सका। सुबह के वक़्त मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रात के वक़्त अपने कुलियान में कुरान मजीद पढ़ रहा था कि अचानक मेरा घोड़ा बदकने लगा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने हज़ीर पढ़ते रहो। इन्होंने अर्ज़ किया कि मैं पढ़ता रहा हूँ। वो फिर उसी तरह बदकने लगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने हज़ीर पढ़ते रहो। उन्होंने अर्ज़ किया कि मैं पढ़ता रहा। वो फिर उसी तरह बदकने लगा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने हज़ीर पढ़ते रहो। इब्ने हज़ीर कहते हैं कि मैं पढ़कर फारग हुआ तो यहया इसके करीब साहिबान की तरह देखा कि इसमें चिराग से रोशन थे, और ऊपर की तरफ चढ़ा, यहाँ तक कि उसे मैं ना देख सका। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो फरिश्ते थे जो तुम्हारा कुरान सुनते थे, और अगर तुम पढ़ते रहते तो सुबह लोग उनको देखते और वो लोगों से पोशीदा ना होते। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी कुरान मजीद में माहिर हो, वो इन फरिश्तों के साथ है जो मुअज़्ज़ज़ और बुजुर्गी वाले हैं। और जो कुरान मजीद अटक अटक कर पढ़ता है और उससे पढ़ने में दुश्वारी पेश आती है, तो उसके लिए दोहरा अजर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमानों और ज़मीन को पैदा करने से 1000 साल पहले अल्लाह ताला ने इन सूरतों की तिलावत की, और जब फरिश्तों ने तिलावत सुनी तो कहने लगे कि खुश नसीब है वो उम्मत जिस पर ये कुरान उतारा जाएगा, और खुशहाली इन दिलों के लिए जो इसको पढ़ेंगे और इसको याद करेंगे, और खुशहाली है उन ज़ुबानों के लिए जो इसकी तिलावत करेंगी। एक हदीस में कि जो शख्स इस सूरत को सिर्फ अल्लाह की रज़ा के वास्ते पढ़ेगा तो उसके पहले वाले सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं। बस इस सूरत को अपने मर्दों पर लाजमी पढ़ा करो। तो ये सूरत कम अज़ कम दिन में एक मरतबा इसको लाजमी पढ़ें, क्योंकि जो इस सूरत की तिलावत करते हैं अल्लाह उसे पसंद करते हैं और इसको वली अल्लाह बना देते हैं। तो आप भी इस सूरत से दोस्ती कर लें। अल्लाह की रज़ा के लिए 3 मरतबा रोज़ाना असर की नमाज के बाद पढ़ें। अल्लाह आपसे इतना खुश होंगे कि आप की ज़िंदगी की तमाम परेशानियां जो हैं इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम और रब की आखिरी आसमानी किताब है। पूरा कुरान खैर व भलाई और रहमत व बरकत और शफा का सरचश्मा है। इस पर ईमान लाना, तिलावत करना, आयात में तदब्बुर करना, अमल करना, शिफा के लिए कुरानी आयात पढ़कर दम करना और पूरी ज़िंदगी से इसके मुताबिक गुजारना, ये कुरान का हक है। अलबत्ता रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की कुछ सूरतों और आयतों की खसूसी फजीलत बयान फरमाई है। इन्हीं में से एक सूरतुल मुल्क है। सूरतुल मुल्क की 3 फजीलतें सही हदीस में मौजूद हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत मुबारका की तिलावत किए बगैर नहीं सोते थे। ये सूरत मुबारका अपने साथी के लिए शफाअत करेगी, यहाँ तक कि इसको मुआफ़ कर दिया जाएगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, कुरान में एक सूरत है जिसमें 30 आयतें हैं, वो अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करेगी हत्ता कि इसकी मगफरत कर दी जाएगी। और वो सूरत तबारकल्लज़ी बियादिल मुल्क है। सूरतुल मुल्क कब्र के अजाब से बचाने वाली है। इस सूरत का साथी कब्र के अजाब से इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरत तबारक कब्र के अजाब को रोकने वाली है। इस सूरत को सोने से पहले पढ़ने की तलकीन है, चूँकि नींद मौत की तरह है। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की दुआ में नींद को मौत करार दिया है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
اسے سونے کے وقت پڑھنے کے لیے انتخاب کرنے کی وجہ آخرت میں اس کے خصوصی فوائد ہیں، جیسا کہ دوسرے اور تیسرے فضیلت سے واضح ہے کہ یہ صورت عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے اور آخرت میں مضبوط شفاعت کی شکل میں نجات کا سبب بنے گی۔ گویا اس صورت کا اہتمام کرنے والا آخرت میں کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سورۃ الملک کی فضیلت کا تقاضا کہ ہم ویسے ہی پڑھنے کا اہتمام کریں اور نماز عصر کے بعد پڑھنے سے اس کی فضیلت اور بھی زیادہ ہے، جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اس صورت کی اہمیت کا راز کیا ہے؟ یہ قابل غور پہلو ہے۔ جب ہم اس صورت کی آیات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ صورت رب عالمین کی عظمت، بادشاہت، قدرت اور ربوبیت کی تعلیم پر مشتمل ہے۔ اس سے بندے کے دل میں خالق و مالک کا خوف اور اللہ کی تعظیم پیدا ہوتی ہے۔ اسی صورت مبارکہ میں اللہ نے تنہائی میں خوف الہی کے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ کا خوف و خشیت بڑی عظیم عبادت ہے اور اس عبادت کا انعام اللہ کی جنت ہے۔ سورۃ الملک زندگی کا مقصد خالق کائنات کی عظیم اور رب العالمین کی محبت سکھاتی ہے، رب عزیز کی قوت و طاقت کا درس دیتی ہے، رب سے بغاوت اور کفر کے برے انجام سے ڈراتی ہے اور بندگی کرنے والوں کے لیے سعادت عظمیٰ کی بشارت سناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں فرمایا کہ بادشاہت کا مالک وہی اللہ ہے جس کے خیر و برکت کی کوئی انتہا نہیں اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت اور عظیم قدرت کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ موت اور زندگی کا خالق بھی اللہ ہی ہے اور اس زندگی کا مقصد آزمائش اور امتحان ہے کہ کون سب سے بہتر عمل والا ہے۔ ساتھ بلند و بالا، تہ با تہ عالی شان آسمان جس میں کوئی شگاف اور خلل نہیں ہے، اسی ایک اللہ نے بنایا ہے۔ قیامت واقعی ہی ہونے والی ہے اور اللہ نے شیاطین اور کفار کے لیے خوفناک جہنم تیار کر رکھا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے۔ زمین کی تخلیق چلنے کے لیے ہموار راستے، رزق کی فراوانی اور زمین کی نرمی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ پرندے جو فضا میں پرواز کر رہے ہیں اور اپنے پروں کو پھیلاتے اور سمیٹتے ہیں، یہ اسی رب العالمین کی قدرت ہے کہ وہ فضا میں باقی رہتے ہیں۔ انسانوں کو رب نے پیدا فرمایا، کان، آنکھ، دل عطا فرمائے، روزی کا بندوبست اسی اللہ نے کیا ہے۔ یہ رب کی بادشاہت اور قدرت و رحمت کی دلیل ہے۔ قیامت کا آنا یقینی ہے لیکن اس کا علم صرف ایک اللہ ہی کو ہے۔ آخری آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ پانی جس پر تمہاری زندگی کا مدار ہے وہ بھی رب کی رحمت کی وجہ سے بآسانی مل جاتا ہے، ورنہ وہ چاہے تو پانی اتنی گہرائی میں کر دے کہ تم اسے کسی بھی صورت بھی حاصل نہ کر سکو۔ جس اللہ کی شان یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کی ہر ضرورت میں اس کی محتاج ہو جائیں۔ اس اللہ سے بغاوت کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا، شرک کرنا اور اللہ کی آیات کا انکار کرنا، بلکہ اللہ کے رسولوں کو جھوٹا اور گمراہ قرار دینا کتنی جرأت اور دیدہ دلیری اور ہٹ دھرمی کی بات ہے۔ کیا سمجھدار اور انسان پسند ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ دراصل تکبر و غرور اور دنیا کی محبت، نفس پرستی، من پسند زندگی کی محبت انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے شیاطین اور اس کی راہ پر چلنے والے کفار اور اسلام کے دشمنوں کے لیے جہنم کی شدید وعید سنائی، اور واقعہ ہی ایسا انسان سچ مچ اندھا بصیرت سے محروم اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو منہ کے بل چلنے والا قرار دیا ہے جسے اپنی راہ دکھائی ہی نہیں دے رہی ہے۔ یہ بات آیت نمبر 22 میں موجود ہے۔ اہل ایمان کے لیے اس سورۃ مبارکہ میں اہم پیغام پوشیدہ ہے، جو سمجھ کر ہر روز تلاوت کرے گا اور غور و فکر کرے گا وہ اس کے اثرات اپنی زندگی میں ضرور محسوس کرے گا۔
چند اہم پیغامات درج ذیل ہیں۔ برکت یعنی خیر میں اضافہ اور دوام و محشگی رب کی طرف سے ہے۔ نعمتوں میں برکت ڈالنا صرف رب کا کام ہے، لہٰذا برکت کے اصول کے لیے صرف رب العالمین سے رجوع کرنا چاہیے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، آسمان و زمین کا خالق و مالک اور مدبر اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ شہنشاہ ہے، اس کے لیے اس سے محبت کرنا اور اسی سے ڈرنا ہی سمجھداری اور سعادت مندی ہے۔ زندگی کا مقصد ایمان اور عمل صالحہ کی زندگی گزارنا ہے۔ تنہائی میں رب سے ڈرنا ایک عظیم عبادت ہے جس پر مغفرت اور بڑے بڑے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ دنیاوی امور اور چیزوں میں مشغول ہو کر آخرت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا زوال پذیر ہے، دوام اور ہمیشگی صرف آخرت کے لیے ہے۔ کائنات میں موجود آیات الہی مثلاً آسمان و زمین، سورج، چاند، مختلف قسم کے پھل و پھول، اناج، پیڑ اور پودے وغیرہ غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ رب کی تعظیم پیدا ہو، کیونکہ مخلوق کی عظمت خالق کی عظمت کی دلیل ہے۔ صراط مستقیم یعنی اسلام پر چلنے والے رب العالمین کی نظر میں قابل تعریف ہیں، اور اس کے بصیرت اور بصارت کی گواہی رب نے خود دی ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، کان، آنکھیں، دل عطا فرمایا تاکہ ہم شکر ادا کریں، اور نعمت کا تقاضا ہے ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ ایمان اور توکل علی اللہ ہدایت کی پہچان ہے اور اہل ایمان کا سب سے مضبوط وصف اور سہارا ہے۔ اس کے برعکس شرک اور رب سے دوری کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، یہ اللہ کے وسیع علم کی دلیل ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سینے کے پوشیدہ خیالات کو بھی جانتا ہے۔ یہ سورت اہل ایمان کو بندگی کے آداب سکھاتی ہے، اور ایمان، عمل صالحہ، خشیت الہی، آخرت اور جنت و جہنم پر ایمان، رب کی شکر گزاری، غور و فکر، استقامت علی الدین، توکل علی اللہ اور رب عالمین سے ہمیشہ ڈرنے اور محبت کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دنیا میں عمومی طور پر انسان مالی پریشانیوں میں جکڑا رہتا ہے، لیکن اس کا حل بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورۃ ملک کی تلاوت کرنے سے نہ صرف آپ کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے بلکہ قرضوں سے بھی نجات مل سکتی ہے۔ اسی طرح اور کیا کچھ فوائد ہیں وہ فراخی رزق کے لیے، ثواب کے علاوہ رزق کی فراخی کے لیے ہر روز نماز عصر کے بعد 3 بار سورۃ ملک پڑھیں، اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ ہر روز عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ بلا ناغہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو رب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کبھی بھی رزق میں کمی واقع نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں آپ شمار ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ولی اللہ بنا دے گا۔ غربت، تنگ دستی اور افلاس دور کرنے کے لیے ہر جمعہ کو نماز عشاء پڑھ کر مصلی پر بیٹھے اور اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھیں۔ درمیان میں 3 مرتبہ سورۃ ملک پڑھیں، پھر رب تعالیٰ سے دعا مانگیں اور کسی سے بات چیت نہ کریں۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو چند ہی دنوں میں اس پر خدا کا بے انتہا انعام و کرام ہو جائے گا۔ باوضو حالت میں 7 مرتبہ سورۃ ملک پڑھ کر اپنی دکان کے مال پر دم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو دکان خوب چلے گی، گاہک وافر مقدار میں دکان میں آئیں گے۔ جس کسی پر بہت زیادہ قرض واجب الا ہو اور وہ قرض ادا کرے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اول 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، پھر 1 بار سورۃ ملک پڑھے، سورۃ ملک پڑھنے کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو غیب سے قرض کی ادائیگی کا سامان پیدا ہو جائے گا اور پریشانی رہے گی نہیں۔ جو شخص غربت و افلاس کا شکار ہو اسے چاہیے کہ وہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورۃ ملک پڑھے۔ پردہ غیب سے ایسا سامان پیدا ہوگا کہ اس کی مالی پریشانی خوشحالی میں بدل جائے گی، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، مال و دولت کی ڈیل پیل ہو جائے گی۔ لیکن اس مقصد کے لیے بلا ناغہ سورۃ ملک کا ورد کرنا ہی مطلوبہ مقصد کو پورا کرنا ہے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔